دیکھو ایک حدیث سے تم سمجھ لو اسلام کتنا سینسیٹیو ہے انسانیت کے معاملے میں. اس سے زیادہ سینسیٹیوٹی ہو نہیں سکتی. پیاز کسی نے کچا کھا لیا ہو نا, پیاز کچا, کیا اسمیل ہوتی ہے؟ کوئی ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ بدبو آ جائے؟ اگر اتنی اسمیل ہوتی تو کھاتے کیوں لوگ؟ میں بہت شوق سے کچا پیاز کھاتا ہوں. کچا پیاز بہت خاندانی چیز ہے صحت کے لیے. دوپہر نا خوب پلیٹ بھر کے کچا پیاز, شروع میں تھوڑی بدہضمی ہوگی, عادت ڈالو, پہلے تھوڑا پھر تھوڑا زیادہ پھر تھوڑا زیادہ. نہیں آ رہا. کچا پیاز رات کے وقت میں نہیں, دوپہر کے وقت میں چھیلو, 4 ٹکڑے کرو, اور ممی ڈیڈی والا نہ بناؤ اس کو. پیاز کو پہلے نمک لگا کے وہ کیا, پھر بہایا, پھر وہ کر کے وہ بیڑا غرق ہو گیا پیاز کا. تو کچا پیاز پہلے تھوڑا پھر آہستہ, کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہضم دیر سے ہوتا ہے. تو عادت ڈالو, پھر ایک وقت آ جائے گا پورا بھر کے پیاز کھا لو گے آپ. کچا پیاز دوپہر کو, یہ ٹاپک سے تھوڑا میں ہٹ گیا ہوں, لیکن آپ دوپہر کو کچا پیاز کھاؤ. کھانے کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ قیلولہ کرو. اس کے بعد جب آپ اٹھو تو آپ اپنی جسم میں پاور دیکھنا, آپ ایسی خاندانی ہے, ایسا لگ رہا ہے بجلی بھر گئی ہے باڈی میں. اور شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرنے لگے گا باقاعدہ. پیاز کے بارے میں پرانے حکیم کہا کرتے تھے انسان دوست. سمجھ رہے ہو؟ پہلے حکیم کہا کرتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے, اب ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا. حکیم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں. پیاز کے بارے میں حکیم کہا کرتے تھے بڈھے کو جوان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا تو کیا ہے؟ پیاز ہے. بڈھوں کو جوان کر دے, ایسی خاندانی چیز ہے. لیکن بچوں کو مائیں کھلاتی نہیں ہیں, اسمیل ہوتی ہے, وہی مرچیں, ٹوپی ڈرامہ, فضول قسم کی باتیں. تو میں نے جب جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں پٹھانوں کے اور یہ جو بلوچ بچے ہیں نا ان کو دیکھتا, 4تھی کلاس میں نے بلوچوں کے بچوں کو دیکھا ہے ایسے سیب کی طرح پیاز کھاتے ہوئے. میں کہتا تھا ان کا اسٹیمنا دیکھو یار, کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے, فل ممی ڈیڈی نہیں تھے, ورنہ یہ سب اتنی شادیاں وادیاں بچے بچے نہ ہوتے. شکر ہے بیلنس قسم کے ممی ڈیڈی تھے, اتنے وہ بھی نہیں تھے کہ کچا پیاز ایسے کھانا شروع کر دیں, لیکن ان کے اسٹیمنا میں دیکھتا تھا. اور وہ بچے, بلوچوں کے بچے ایسے صحت مند تھے, ہر شخص ان سے پھڈا کرتے ہوئے ڈرتا تھا. پھر ہم جب سیکنڈری اسکول میں گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا, ہمارے اسکول میں ایک بدماش لڑکا تھا, ہر ایک سے پھڈا. ایک بلوچ کا پھڈا اس سے ہونے والا تھا تو اس نے پھڈا کینسل کرا کے بھاگ گیا. میں نے کہا یار کیوں کہہ رہے بھائی, یہ بہت مشکل کیس ہے. حالانکہ وہ غریب بلوچ تھا. کیا تھا؟ ایسے پیاز کھاتے تھے سیب کی طرح, ناک سے پانی. اور 4تھی کلاس کا بچے میں یہ اسٹیمنا, بچہ بھی نہیں, کو ایجوکیشن تھا 5ویں کلاس تک ہمارا, تو بچی تھی وہ بلوچ بچی, ایسے پیاز کھا رہی تھی. ہم کہہ رہے تھے بھائی, تو بچے کو جس چیز کی عادت ڈالو گے ڈل جائے گی عادت. مائیں نہیں کھانے دیتی, آنسو نکلیں گے, ناک بہے گی, بہنے دو یار بچے کو, کچھ ممی ڈیڈی سے نکالو. تو وہ سوچو کتنی پھر ان کی صحت ہوتی تھی. پیاز آپ کے جراثیم مار دیتا ہے باڈی میں جا کے, بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن ایک اسمیل ہوتی ہے, اتنی گندی نہیں ہوتی کہ الٹیاں آ جائیں. تو نبی نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, حلال چیز ہے بھائی کھاؤ. لیکن جب اجتماعی معاملہ ہوگا تو مسجد میں آنے سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا لا یقربن مصلانا, ہماری نماز مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے, وہ اندر گھسنا تو دور کی بات ہے. اب آپ نے کچا پیاز کھا کے آپ آ گئے مسجد میں, آپ کو ڈکار آئی. سب کو تکلیف نہیں ہوتی, جو خود کھا کے آیا ہوگا اس کو کہاں تکلیف ہوگی, وہ اس سے بڑی ڈکار آپ کے منہ پہ لے لے گا, ڈکار کے مقابلے شروع ہو جائیں گے. لیکن کسی کو تو تکلیف ہو سکتی ہے نا, ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی, وہ آیا یار تم نے پیاز کھائی ہے. اور تو دیکھو اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا, ہمارا بیان سنا, اتنے فضائل پیاز کے, کچا پیاز کھایا, مسجد میں آیا, ہلکی سی ڈکار آئی, تیسرے آدمی کو تکلیف ہوئی, اس نے آ کے کہا یار, حالانکہ کوئی ایسا نہیں تکلیف ہوگی کہ کڑابازیاں کھا کے گر جائے گا, الٹیاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدبوئے لے کے آ رہے ہوتے مسجد میں. لیکن وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ یار یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے. آپ کو بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, پیاز حلال ہے نا, حرام تو نہیں ہے. ہاں بھی حلال ہے, اتنے فضائل ہیں. ہاں بھائی ہے, تو کیا تیرے کو الٹیاں لگ گئی ہیں, پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی. آخر میں آپ یہ کہو گے بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, بھائی میں نے تو جان بنانے کے لیے پیاز کھایا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی نہیں. اگرچہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, لیکن پیاز کھانے سے پہلے آپ نے تکلیف سے بچانے کی نیت بھی نہیں کی. آپ کو باقاعدہ نیت کرنی چاہیے تھی کہ میں پیاز تو کھا رہا ہوں, لیکن میں نیت کرتا ہوں میرے اس عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. تو اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کہو گے تکلیف تو ہو سکتی ہے. بھائی ہونا ضروری نہیں ہے, تکلیف کا امکان کافی ہے. خوب سمجھ لو, آپ کچا پیاز کھا کے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن امکان ہے کہ بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہو. اس ہو سکتے سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟
مت کھا کے مسجد میں مت آؤ. اس لیے نماز کے بعد لنچ رکھیں اپنا, اور نماز سے پہلے رکھا ہے تو پھر پیاز نہیں کھائیں آپ اس میں, یا اتنی ہلکی کوانٹٹی میں کھائیں کہ اس کے بعد کھانا کھا کے اس کی اسمیل آئے ہی نہیں. بعض وقت لٹل کوانٹٹی میں کھایا جاتا تو نہیں پتا چلتا, یا اس کو پکا کے کھا لیں, لیکن پکا کے وہ فائدے نہیں ہوتے. تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے, جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں, نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے, بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے, وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو, اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے, جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں, یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ہیں, ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. یہ اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاز کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو. نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہے, ایسے عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ ہیں, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں کہتا ہوں تیری بیوی کیسے پردہ, وہ بیچاری عادی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی, تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا, میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے, 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان, اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو بعض آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا, بدبو سنگھا رہے ہو یار تم, اپنی پسینے کی بدبو, اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں, نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں. ان کا کلچر ہے, کسی کے کلچر کو ہم کیا کہیں. لیکن بھائی کم از کم اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو, اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے, کتنی بدبو آئے گی اس سے. تو بدبوئیں باقاعدہ شیئرنگ پہ چل رہی ہوتی ہے, غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات, اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد, یعنی قضائے حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد, سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ, تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی, وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی کا, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو, دانت. ناک نہیں ہے, کان نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, جسم نہیں ہے, سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو. میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا, تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے. لوگ آتے ہیں, آج ایک صاحب آئے, وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں. دانت سے انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق. دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے, پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے, مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں. اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے, تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تھوڑا سا یوں رہو بھائی, وہاں رہ کے بات کر لو.
کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار, اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی. کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے, منہ قریب آ رہا ہے تو سانس باس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے, منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے, میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک. میں نے کہا ہیلمٹ, اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں, تھوک آ رہا ہے منہ پہ, کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. تو دانت ہیں ایسے, جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی چپ ہو جاؤ بھائی, خاموشی اختیار کر لو. تو ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے, ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لے, رگڑائی کروا لے. اب یہ برش سے صاف ہونے والے نہیں. ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا, گٹکے کھاتا, اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا تھا, میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے, وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب, میرا عزت دے رہے ہیں مجھے. ایک دن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے, پیسے میں خرچ کروں گا. اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل, بھائی اتنا بڑا دل نہیں, کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے, یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر بھی نہیں کیے اس نے, پھر بھی نہیں کی. تو اس کا بہت, اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, دانت جب گندے ہوتے ہیں, لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, صبح اٹھتے مسواک, پھر نماز سے پہلے مسواک, رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے.
یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گے، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے،
اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے،
تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے.
تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں. اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور حیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، حیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا. یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے. تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ، تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے. اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو. تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے، تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے، جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو. سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے. اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا،
کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے. اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے. وہ اچھے عمل کو, شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے. تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو, آخرت پر یقین کرو, توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو, ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ, میرے بندوں کو ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ, خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ, پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے, پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا, اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمتوں, باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا, توکل نہیں کیا, کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا. تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا. تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو, یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے, یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے, ان کو معبود بنا لینا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. نزلا بطور مہمانی کے, یہ ایک تحکم کہتے ہیں اس کو, یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں, لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ, میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے. تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا, تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے, دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں. بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی, اور سزا ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے, تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا. ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی. ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا, اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے, لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی, حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے. تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے, اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی, اس کا غم کتنا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے, یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. مشرک یہی کرتا ہے نا, بدعتی یہی کرتا ہے, کافر یہی کرتا ہے. وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں, حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو, تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے, وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں, وہ ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو, اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے, دنیا میں ختم ہو جائے گا. وَلِقَائِهِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے, ساری انسانیت کو کھلائے, خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا, اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں, اس کو ویلیو نہیں دیں گے. تو عمل تو ہوگا ان کے پاس, کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا, اچھا عمل بھی برا عمل بھی, لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں, کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص.
ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے, کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے, بھوکوں کو زندگی دیتا ہے, لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے, تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت, کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے, کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے. لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے, نیت اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں. تو اخلاص سے اور ایمان, ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم, اور یہ ان کی جزا جہنم ہے. ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا, اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا, تم نے خدا کا انکار کیا تھا. اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو, تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا نا, اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا. مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو. ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا, جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے کہ ہزو. تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے, اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو. تو استہزاء اسے کہتے ہیں. ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا. تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے